شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ اسرائیلی صدر روون ریولن نے جرمنی کے صدر فرینک والٹر سے ملاقات کی ہے۔ وہاں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی صدر نے جرمنی کا ہر محاذ پر ساتھ دینے اور اسرائیلی سیکیورٹی کو خاطر خواہ رکھنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی شکریہ ادا کیا کہ تمام یورپی ممالک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف ہونے والے مقدمات پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک نے حماس کے خلاف آواز اٹھائی جب حماس نے اسرائیلی شہری اور سپاہ کی لاشیں دینے سے انکار کیا تھا۔ We support our friends in Europe to stand beside us in this important struggle, and also in our struggle against the use of the ICC in Hague against our soldiers and civilians who are the soldiers of the people of Israel, the sons and daughters of the Israeli civilians. I ask in this framework to thank the German leadership for their efforts to return the Israeli missing soldiers and civilians held captive by Hamas. اسرائیلی صدر نے اسی کانفرنس میں اس بات کو واضح کیا کہ اب ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایران کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے اور بغیر کسی رعایت کے ایران کی نیوکلیئر انٹینسیفیکیشن کو روکنا چاہیے تاکہ اسرائیل کے وجود اور خطے کو محفوظ رکھا جا سکے اور ایران کے اس خطے میں بنے ہوئے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے۔ The entire international community must stand together in a firm and uncompromising voice against the nuclear entrenchment of Iran and the supporting of the terror organizations that threaten Israel. اس نے اس ڈر کا بھی اظہار کیا کہ جیسے ہی خطے میں ابراہم معاہدوں کی وجہ سے طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے، ویسے ہی ایران کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور نیٹ ورک مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ابراہم معاہدے کیا ہیں اور کن فریقین کے درمیان میں یہ انجام پائے؟ اس سب کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ملیں گی، لہٰذا ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرس کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران کی نیوکلیئر ڈپلومیسی پر سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ یہ دو طرفہ مذاکرات اس لیے بھی شروع ہوئے ہیں کیونکہ بائیڈن کا ارادہ ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کی یو این بیکڈ نیوکلیئر جو کہ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ختم کر دی تھی کو بحال کرے۔ دونوں ممالک امریکہ اور اسرائیل کے افسران کی ویڈیو کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے ایران کی نیوکلیئر پاور بڑھ جانے کے باعث اپنے وجود کو مڈل ایسٹ میں درپیش چیلنجز سے متعلق گفتگو کی۔ اس کے ساتھ بائیڈن کی ایران کے ساتھ دوبارہ سے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کرنے کی بھی بات ہوئی۔ اسرائیل نے سالوں سے اس ڈیل پر تنقید کی ہے اور اس بین الاقوامی معاہدے کو خود ساختہ بنانے یا اپنے مطابق تبدیل کرنے اور مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کی ہے تاکہ ایران پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی جا سکیں۔ اسی وجہ سے 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کیا اور ایران کے خلاف میکسیمم پریشر اسٹریٹجی کا آغاز کیا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے 2015 سے ہی اس یونائٹڈ بیکڈ معاہدے کو ختم کروانے کے لیے کوششیں کی ہیں اور اس کے بعد وہ اس بارے میں کمپین چلاتے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف تمام ممالک کو متحد ہو کر ملٹری ایکشن لینا چاہیے۔ نیتن یاہو کا ایک تقریر میں یہ بھی کہنا ہے کہ ایران سے کسی قسم کا معاہدہ نہ کیا جائے بلکہ صرف اور صرف پابندیاں لگائی جائیں اور نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے حملے کیے جائیں۔ اسرائیلی سینئر افسر اور اس کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل کافی عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ اگر
ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں ایک حد سے زیادہ بڑھائیں تو اس پر فوراً سے حملہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی نئے امریکی صدر سے بھی وہی توقع کر رہے ہیں جس پر ٹرمپ پورا اترا تھا۔ جیسے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کی پالیسی کے مطابق 4 کام کیے۔ سب سے پہلا کام، ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل ختم کی، اور دوسرا بڑا کام، ایران پر تاریخی شدید ترین معاشی پابندیاں لگائیں۔ تیسرا کام جو ٹرمپ نے کیا وہ یہ کہ امریکی ایمبیسی کو تل ابیب سے اٹھا کر یروشلم منتقل کیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا۔ چوتھا کام کہ شام میں گولان ہائٹس کو اسرائیل کے قبضے میں دے دیا۔ اور پانچواں کہ UN کی ایجنسی جو کہ فلسطینی ریفیوجیز کی مدد کرتی ہے اس کی فنڈنگ رکوا دی۔ لیکن نئی امریکی حکومت بظاہر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی، اور بائیڈن حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ فلسطینی امداد کو دوبارہ بحال کرے گی، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ امریکی ایمبیسی کو یروشلم سے واپس تل ابیب شفٹ کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نئی امریکی حکومت بھی ابراہم اکارڈز کی پوری طرح سے حامی ہے۔ ابراہم اکارڈز یا ابراہیم معاہدے وہ معاہدے ہیں جو ٹرمپ نے اسرائیل اور عرب ممالک جیسا کہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور موروکو کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے کروائے تھے۔ فلسطینیوں نے ان ابراہم اکارڈز کو پوری طرح سے ریجیکٹ کیا تھا اور کہا کہ عرب ممالک نے ابراہم معاہدوں کی شکل میں فلسطین کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ ناظرین، نئی امریکی حکومت جو پالیسیاں مذاکرات میں یکے بعد دیگرے واضح کر رہی ہے، اس سے دنیا کو نئی امریکی حکومت کی اچھی نیت کا یقین ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اب بھی وہیں کھڑی ہے کہ امریکہ اب بھی پہلے کی طرح دنیا کا پولیس مین بنے رہنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جب ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ دنیا میں خراب ہو رہی تھی اور چین اور روس امریکہ کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف سے ایران کی جانب سے امریکہ کو چیلنجز کا سامنا تھا، تو امریکہ نے اپنے نئے صدر کی صدارت میں فوراً سے اپنی پالیسیاں بدلنا شروع کر دی۔ ناظرین، تقریباً 1.5 سینچری سے ابھی تک امریکہ کا کوئی ایسا صدر نہیں آیا جس نے دنیا کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔